जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुध का दिन है, बुध के रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके हमारे हम सब के फेवरेट अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह होकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का इतना वसी करम है कि मेरा परवरदिगार गुआ कि उसके लिए अल्फाज नहीं, इतना वसी करम है। माशाल्लाह हाजी साहब, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप खैरियत से हैं। मुस्कुराती सुबह में आपको वेलकम कहते हैं। इन्हीं के साथ एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है फरजाना जी। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और एक और सहेली हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है सीमा। उनके बेटे का प्रॉब्लम था, छोटे से यूसुफ हैं, हमारे डीओपी भाई है, उनके पास लेके जाएंगे, कैमरा तो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सीमा? ठीक ठाक है। यूसुफ को आप लोग देखेंगे इतने छोटे से हैं, 2 साल के भी अभी नहीं हुए ना, 2 साल के हो गए कंप्लीट। 2 साल के हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्या मसाइल थे, ये मैं जानना चाहूंगी हाजी साहब की ज़बानी, क्योंकि जब हाजी साहब बात करते हैं तो हम बहुत गौर से सुनते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाजी साहब, क्या प्रॉब्लम थी ये नन्हे मुन्ने यूसुफ के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपके अल्फाज बड़े प्यारे हैं और प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छा बोल रही हैं, हम भी सीखते हैं। थैंक यू हाजी साहब, जज़ाकल्लाह। इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम था पेशाब का। हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि 8 तारीख के बाद से इसको पेशाब नहीं आता, 2-2 4-4 कतरे के हिसाब से आ रहा था। इसका मुंह इतना बड़ा था जिससे कि बिल्कुल गुब्बारा हुआ था, इसकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी। ये लगता है कि बस ये सबसे कभी फट के इसमें से पानी या खून बाहर आएगा। पूरा पेट, पूरी टांगें, पाँव, पूरा गुब्बारे की तरह सूजा हुआ था। अल्लाह। तो आके इसको मेरे पास लेके आई। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह सामने रखे। जो फरजाना बीबी है, ये वो लोग हैं जो अपने लिए जन्नत यहाँ से बना के जाते हैं। इनको इस सामने की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सब सुन लें। ये वो लोग हैं कि जो कुरान के उस मफहूम को पूरा करते हैं। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, सारी इंसानियत बचा ली। जिसने एक कत्ल किया, सारी इंसानियत कत्ल, वो ये लोग हैं। मैं तो मासूम आदमी, तो खिदमतगार हूँ। जी जी। अब जो इसका आके इलाज शुरू है, इसको दम कैसी काट करनी शुरू कर दी, उससे टाइम जाके इसको पेशाब आना शुरू हो गया। और पेशाब जब सेकंड आया और बिल्कुल पूरी पैक आंखों में से झिरी नजर आने लगी। आंख ऐसे लगता है जैसे बारीक सी सुरमे की लकीर नजर आ रही हो। मतलब इतनी स्वेलिंग हुई भी थी? इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, बिल्कुल गुब्बारा बना हुआ था, सूजा हुआ था। फिर इसको तीसरे दिन और कम। आज आपके सामने कोई शख्स को पहचान भी नहीं सकेगा कि वही यूसुफ है। जिस तरह ये सूजा हुआ था, बिल्कुल इस तरह। ये मुंह, चेहरा नहीं, पूरा वजूद, पाँव तक सूजा हुआ था सारा। तो आज माशाल्लाह से 4-5 दिन हो गए। कितने में से आपके पास 5 दिन हुए? आज 5 दिन दो। आज 5 दिन के अंदर ये कम से कम 98% ठीक हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पेशाब कर रहा है, बराबर पेशाब कर रहा है। किडनी का प्रॉब्लम था हाजी साहब? ये देखें, 2 चीज़ें, किडनी और मसाने में। अगर मसाने में भी प्रॉब्लम हो तभी चीज़ हो जाती है, लेकिन किडनी में होती है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम, सबसे बड़ा जो काम इस वक्त जो है ना, इसका तो है ही है, वो बच्ची का भी है, लेकिन इसका ससुर जो है ना, वो अजीम इंसान है, नो डाउट, बहुत अजीम आदमी है। तो उसको बुलाया, से पूछा कि ये सूरत बच्चे को अगर अपने टीवी पुराना ब्रांच है, बोला हाँ बुला ले, तो निकी काम है। देखो, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ जाने वाले लोग हैं। बेशक खजाना, ये अल्लाह की तरफ जाने वाले लोग। आपके की तरफ गई, मैं भी अल्लाह की तरफ जाता हूँ, बार दिन रात जाता रहता हूँ। देखिए वो कितने बदनसीब हैं जिनको इतनी भयानक बीमारियां खत्म हुई हैं। कैंसर खत्म हुआ, हेपेटाइटिस सी खत्म हुआ, इसके अलावा और ऐसी बीमारियां खत्म हुई कि जो शायद मैं आपको ना बता सकूं। ठीक है, लेकिन जब तक वो बीमार होते हैं तो वो कहते हैं हम सब कहना बीमार कोई नहीं है। ठीक होने के बाद बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे, तो तुम्हें ये बीमारी थी, लोगों से तो हमने छुपाया हुआ था, हमने जो ना डिबिया के अंदर बंद रखी थी बीमारी, लोगों को बताया नहीं। ये रास्ते गलत हैं। आपको शिफा मिल रही है, कोशिश करो कि ये दूसरों को भी शिफा मिले इंशाअल्लाह। आप दूसरों के लिए जरिए बनो, लोगों से दुआएं लो। आप ये फरजाना की मैं बात कर रहा हूँ, साथ बैठी मेरे, इसने जो इसके पीछे जो दुआएं होंगी ना, लाखों हाथ उठेंगे। उस बच्चे के लिए भी उठेंगे, उसकी माँ के लिए, इसके ससुर के लिए भी उठेंगे, मेरे लिए भी, आपके लिए भी उठेंगे, दुआ के हाथ उठेंगे। क्योंकि फरजाना मेरे पास कैसे पहुंची, एक जमाना पहले, मुझे तो नहीं याद है, कैसे याद है कि इसकी बहन का इलाज मेरे पास हुआ, तो इसे याद था, ये लेके मेरे पास पहुंची। माशाल्लाह। ठीक है ना। आप देखिए, मैं छोटी सी मिसाल आपको कहता हूँ कि शाह के आपकी माँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी माँ मेरे पास आती है, शाह गोद में होती है,
آ کے علاج کرا کے جاتی ہے. اب کہکشان 4 بچوں کے ساتھ میرے پاس آتی ہے کہ میری ماں لے کے آئی تھی جب میں ماں کی گود میں تھی, آج میں اپنے بچوں کو لے کے آئی. میں نے آپ کو مثال دی ہے. بالکل ایسا ہوتا یہ ایسے میرے پاس ہزاروں لوگ ایسے آتے ہیں, لیکن میں نہیں پہچان پاتا. ایک آج سے 30 سال پہلے میری عمر بھی یہ نہیں تھی جو آج ہے, ان کی بھی عمر نہیں تھی, تو وہ چیز دیکھ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. نسل در نسل لوگوں کو شفا مل رہی ہے, ان کی بقا سلامتی ہو رہی ہے, اور میں اپنے پیارے محبوب رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا فرزانہ جی, اس طرح سے جو ہے وہ آپ کس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بچے کی ساتھ پرابلم ہو رہی ہے نا, یہ پڑوسی ہیں؟ جی پڑوس میں رہتے ہیں, تو کوئی بھی بات شیئر کرنی ہوتی ہے مجھے کہتی ہیں. تو میں نے کہا میں ایک جگہ تمہیں لے چلتی ہوں, انشاءاللہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, بے شک انسان وسیلہ بنتا ہے اسے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا, تو اسی وقت میں نے دین صاحب کے نمبر ڈھونڈے اور ان کو فون کیا کہ میں ود ان 5 منٹ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں نا. تو بولا ٹھیک ہے آپ آ جائیے. تو جیسے ہی ان کے پاس گئے, انہوں نے کاٹ کی, پانی دم کیا, اس پہ بولا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یقین کرے دوسرے دن سے ہی رزلٹ آنا شروع ہو گئے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب یہ تو کیونکہ چھوٹا ہے تو اس کو کون سی دوائی دی ہوگی, یا پھر کوئی دوائی نہیں دی, کوئی دوائی نہیں دی, کوئی دوائی نہیں دی, کوئی دوائی نہیں دم دی. سے ہی دم الحمدللہ. کیا اور کاٹ کی, 2 کام کی. اوکے. اور پانی تو منع ہی تھا اس میں, کڈنی کے پرابلم میں پانی منع, پانی بھی نہیں کہ چلو پانی پیا ہو. یہ ماشاءاللہ دوائی کے بغیر کارڈ سے بغیر بالکل. دیکھیں کہکشان ایک شخص آپ کو یاد ہے کہ آسم نام کیا نام ہے, وہ نام یاد ہے, وہ جو دبئی میں اس کا جی فروزن شولڈر ان کے بھائی کا. جی اب دنیا سے کالز آتی ہیں, امریکہ کینیڈا سے آتی ہیں, افریقہ سے آتی ہیں, دنیا جہاں سے آتی ہیں, وہ دم کراتے ہیں, کاٹ کرواتے ہیں. ان کے لیے پروگرام وہ کیا جاتا ہے جو کہ بہت تیز ہوتا ہے, اور الحمدللہ چند سیکنڈ کتنے چند سیکنڈ, منٹ نہیں, 2 سے 3 سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. الحمدللہ جی میری تکلیف ختم ہو گئی. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. میں اس محبوب رب کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ وہ اس کا وسیع کرم ہے. میری خاطر ٹکری بھی. اور بلا غرض کوئی پیسہ نہیں, کوئی فیس نہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت کم ہیں جو صرف دوسروں کے فائدے کے لیے جیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ جیسے لوگ بھی ہمارے لیے بہت قابل فخر ہوتے ہیں. ہم آپ کو تو اللہ کا کرم ہے, بس بندہ وسیلہ بنتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور آپ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا کہ آپ ایک بہت اچھی جگہ پر لے کر چلی گئی یوسف کو. ورنہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی یہاں جاؤ, کوئی کہتا ہے وہاں کچھ جائیے. کیسز ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی نا کہ بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے. اگر میں ان کے پاس نہیں آتی نا تو ہم بچی بیچاری اپنے بچے کو لے کر خوار ہو رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یہاں جائیے وہاں جائیے, اور پھر ظاہر فیسیں اور ڈاکٹروں کی بہت. اب حاجی صاحب کے پاس گئی ہوں گی تو کوئی فیس, تو حاجی صاحب سے ملاقات کی اور دم کی تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے, دعائیں چاہیے. اللہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے. آمین آمین ثم آمین. دیکھیں میں چھوٹی سی بتاؤں, جس فرزانہ نے بہت پیاری بات کی, اللہ تعالیٰ نے سب کو سلامت رکھے. آمین. میرے پاس, میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں, میں فرزانہ سن رہی ہے, شاید زندگی ان کو بھی کام آ جائے, یہ بچی سن رہی ہے, وہ چھوٹی بچی بھی سن رہی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان بد کرداروں سے محفوظ رکھے جو انسان کی تباہی پھیلاتے ہیں. اللہ دیکھیں کوئی صاحب ہے کرنگی میں میرے پاس, جو خواتین نے آ کے سنائی ہے, کتنی لڑکیاں میرے پاس ہیں جن کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی, ہاتھ ٹوٹے ہوئے, اور وہ بیچ میں کیا نام ہے روڈ کی سلاخیں رکھ کے اور کیا کر کے زور سے دبا کے انگلیاں ٹوٹ گئیں, ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے, انگلیاں موڑ کے یہ پیچھے لگانے کے لیے برباد ہو گئے. کئی سال تک انہوں نے اپنے علاج کروائے, ایک کہنا ہے جو ٹوٹے ہاتھوں کے. آپ جب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہاں کے تم نے کتنے پیسہ دیا, کبھی آج تک کسی کو ہاتھ لگایا ہے؟ آج تک. تو بول رہے کہ کسی ہاتھ پکڑے میں لفظ دیکھی ہو کبھی زندگی نہیں. اتنا فاصلہ جتنا میرا آپ کا فاصلہ ہے. بالکل حاجی صاحب, اتنے فاصلے میں سب بیٹھتے بھی آتے ہیں, کسی اور کوئی چیز کے ٹچنگ بھی نہیں ہے, اتنے فاصلے پر. اور وہیں دم کیا, وہیں سے دم کیا, کاٹ کی, دوائی بتائی, سیدھے گیٹ سے باہر. پنچایت نہیں, بالکل جیسے پنچایت کی سیدھی گیٹ سے باہر, سیدھا, دو لمبی بات نہیں, پنچایت کی گیٹ سے باہر. ایک دفعہ 1.5 اشارہ تھا, میں نے بولا کہ وہ اپنے آپ وہ بولا نعوذ باللہ, وہ اپنے آپ بہت کچھ سمجھ رہا تھا, اپنی بیگم ساتھ آیا تھا, تو وہ آ کے آخر میں الٹی شروع کی. تھا یہ میں نے کہا وہاں جاؤ جہاں پر آپ کی بیوی لوگ خوش ہوتے ہوں گے, یہاں تو غلط جگہ پہ آ گیا, اس بیوی کو جا کے کہیں اور پیش کر جا کے.
तो ये ऐसे दुआ करो, ऐसी गंदी जगह से अल्लाह बचाए। लोग आते हैं आके बताते हैं कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, नाउज़ुबिल्लाह। मैं आपको बात मैं आपसे शेयर नहीं अलग कर कमरे में बुलाते हैं जो कि सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये जहनी मरीज होते हैं, मुझे लग रहा है ये जो हाथ का आप बता रहे हैं कि उंगलियां तोड़ देते हैं, ये अपनी दिमागी फ्रस्ट्रेशन जो है मरीजों के ऊपर निकालते हैं। ये कौन सा तरीका है इलाज का? ठीक है, नहीं है, ये जहालत है जी, जहालत है ये। Exactly. आप देखें, मैं किसी का मैं हाथ पकड़े मोड़ के ये उंगलियां मोड़ दूं तो टूट जाए, ये नर्व्स भी नहीं देखते। माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल इतना फासला आपका मेरा फासला। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, ये तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आप हमेशा प्रोग्राम में बताते हैं। कनीस फातिमा भी लास्ट टाइम आई थी, एक बच्ची थी, वो उन्होंने भी यही बताया था कि वो पहले किसी और के पास चली गई थी, पैसे भी इतने लगे, उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ, उनके साथ रूहानी मसाइल थे आई थिंक कोई, लेकिन आपके पास जाके माशाल्लाह उनको शिफा मिल गई और शिफायाब हो गई वो। लेकिन जो भी लोग जाते हैं हाजी साहब के पास, प्लीज 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 पेन किलर खा के मत जाइएगा। आप 2 भरी हुई बोतलें पानी की लेके जाइएगा। अभी तक हाजी साहब मुझे बता रहे होते हैं कि आप लोग पानी की भरी हुई बोतलें नहीं लेकर आते, और हाजी साहब से उनका एड्रेस भी मालूम करते हैं। हाजी साहब एड्रेस बता जी, सबसे पहला ये कि मेरा ADM नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है, इसी काम के लिए बनाया कि जैसे ये कोई भी शख्स मेरे पास नहीं आ पाता, उसमें ये कार्ड का तरीका मौजूद है। बिल्कुल। ADM नेचुरल्स घर पे जाएं, उससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और 24 घंटे तुम्हारे पास मोबाइल में वो अपलोड की हुई हो। जब कभी भी तकलीफ होती, जिसको भी तकलीफ है, दमे की तकलीफ है, गले, नाक, टांग, जैसे कि गुर्दे का मसला है, जो भी जहाँ तकलीफ है, तो वहाँ पर हाथ रखें, उठाएं, अल्लाह मुझे शिफा दे, हाथ उठा के रखें, अल्लाह मुझे शिफा दे, ये आपने बोलना है। वहाँ काट हो रही होती है, मैं हर किसी के सामने 24 घंटे मौजूद रहता हूँ। बिल्कुल, हर किसी के सामने 24 घंटे मौजूद रहता हूँ, उससे आप फायदा उठाएं, हर मजहब का बंदा फायदा उठाए। मेरे पास इलाज में कोई जात पाक मसलक मजहब नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह के रसूल, एक इंसानियत है, मैं उसमें चल रहा हूँ। कोई मसलक का इशू भी नहीं है। मेरे पास मेरा एड्रेस ये है कि मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ सिलाने वाले हम दोनों एक ही गली में बैठते हैं। सिलानी से 50 कदम आगे चले जाएं, वहाँ दाएं हाथ को बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से लेके रात 8 बजे का टाइम रोजाना का है, रोजाना का टाइम है। इतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम है। इस टाइम में कोई भी आ सकता है, लेकिन बात आप वाली सही है कि पानी की 2 बोतलें भरी हुई चाहिए, अगर नहीं तो बाजार से लेके आ जाओ। बिल्कुल। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला कर्ब वाला उसी हालत में आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी जिंदगी में आता, वो मेरे पास से हंसा मुस्कुराता हो जाता है। अल्लाह का खैर आमीन इंशाअल्लाह। और हाजी साहब, जो लोग क्या कहते हैं गलत बयानी करते हैं, आपको आके बताते हैं कि परहेज में हमने ये कोताही बरती है, आप तो पहचान लेते हैं फौरन से कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये तबीयत अगर खराब हुई है तो कुछ तो आपने किया होगा। जरा उन लोगों को बताइए कि वो जो ये कोताही बरतते हैं अपने साथ कितना बड़ा जुल्म करते हैं। देखिए, मैंने आपकी बात बड़ी प्यारी, अल्लाह करे कि सबको समझ में आ जाए, अल्लाह करे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ जाए। बदप्रेजी करने वाला अपना दुश्मन आप होता है। वो जितना झूठ बोलता है, वो बोलता है कि 20 चौराहे 100 टूटती है, जी 20 चौराहे के। जी। तो कुदरत का निजाम ये आके जब बैठता है ना, तो झूठ बोलते बोलते वो सच बोलने पे जाता है। वो कैसे? झूठ कभी छुपता थोड़ी है। अच्छा ठीक है जी, कहकशां मेरे पास से कहकशां ने बोलना कि मैंने बहुत साफ प्रेस किया मसाज के तौर पे। ठीक है, आपने चलो बहुत साफ प्रेस किया, मुझे बता दें तूने क्या खाया था। कहकशां ने बोला जो आपने बोला, मैंने कहा जो मैंने बोला सही है, लेकिन आपने खाया क्या था तो मुझे वो बता दो। कहकशां बोली ये खाया वो खाया था, मैं थोड़ा सा खीरा भी खाया था। मैंने खीरा आपको मना है तो क्यों खाया? वो सब खाते, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता। मैंने बोला कि बात आ गई ना। अच्छा थोड़ी सी बिरयानी खाई थी, क्यों? सब खा करो ना, अरे कुछ नहीं होता खा लो। खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने बोला आपके घर में दुश्मन मौजूद है, हर घर में, मेरे नहीं आपके हर घर में मुश्किल वो दुश्मन मौजूद है आपका। जब बोलता कुछ नहीं होता तुम खा लो, ये समझ लो कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है जो तुझे तबाह कर रहा है। ये मोहब्बत नहीं, ये नफरत है, ये चाहत नहीं है, ये बर्बादी है। ये ना करें। देखें कहकशां, आपने जो बात की मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं अगर मुझे इजाजत हो। कहकशां तमाम सुनने वाले इन सबको बोलते, आप सबको बोल रहा हूँ, तमाम सुनने वालों बोलता हूँ कि आप किसी मरीज से हमदर्दी मत करो, चुमा चट्टी मत करो, उससे हौसला दो। हाय अम्मा तुझे हो गया, हाय अब्बा तुझे हो गया, हाय तू ऐसा था अब कमजोर हो गया। वो समझ लो कि वो बर्बादी की कीलें ठोकते रहते हैं, बर्बादी की कीलें ठोकते रहते हैं। इमोशनली बीमार कर रहे हैं। उससे ही कहो तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, उससे हौसला दो, बंदा खड़ा हो जाएगा। बेशक आप हौसला दो, उससे तोड़ो नहीं। ये जो घर में तोड़ने वाले होते हैं, हाय मेरी अम्मा बेटी आती है दिन से, हाय अम्मा तू इतनी कमजोर होगी, पहले गेंडी थी इस वक्त तू ढांचा बन गई, अब्बा तू पहले तो क्या नाम है 6 मन का था, अब तू 2 मन का रह गया। और ये रास्ते गलत हैं।
उनकी जिंदगी शफा को देखो, उनकी बका सलामती को देखो। आप वो काम ना करो कि आप अपनी हमदर्दी में उसको डुबो दो। बिल्कुल वो काम करो कि तुम्हारी हमदर्दी में वो बन जाए, उड़ जाए। एग्जैक्टली दोनों। इस बात की तरफ आ जाओ। मतलब मोराल उनका हाई करें, ना कि उनका मोराल लो कर दें, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अच्छा हाजी साहब, जो लोग जो अभी जैसे वायरल हो रहा है सबको, नज़ला, खांसी, जुकाम, मेरी आवाज़ में भी आपको एक अजीब सी भिनभिनाहट महसूस हो रही होगी, क्योंकि आप हर बुध आते हैं, आपसे अच्छी कोई और बात मुझे बता नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए भी एक नुस्खा मुझे बता दें, ताकि मेरी जो गले की और ये जो खड़खड़ हो रही है ना, मुझे बात करते हुए भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी बताता हूँ, बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू। इंशाल्लाह। क्या? बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू। ठीक है। औलिया किराम का कौल है कि बीमारी बुढ़ापा, सेहत जवानी। बेशक। बुढ़ापा बीमारी, बुढ़ापा है, सेहत जवानी, उम्र का तकाजा नहीं। इसका मतलब ये होता है जी। अभी काट होगी, गले पे रखना, आप फौरन ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। और इस मौसम के हिसाब से आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बेहतरीन इलाज बता रहा हूँ। आप क्या वाकई है, ठीक है, चीनी पत्ती डालें, अदरक डालें, लौंग डालें, कड़ी पत्ता डालें, क्या वाकई है, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन सोने से पहले शुगर, ब्लड प्रेशर है या नहीं है? अगर ब्लड प्रेशर उसकी गोली खा लो, शुगर उसकी भी गोली खा लो। ठीक है। खाने के बाद आप खाने का चमचा शहद लो, उसमें 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक डाल के उसे मिक्स करके तेज गरम कर लो। इतना गरम हो कि कहकशां पी ना सके। ओके, ठीक है। सबके लिए बोल रहा हूँ, मसाला आपको दे रहा हूँ, बहुत सबको रहा हूँ। ओके, मतलब ये मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है जिनको ये प्रॉब्लम है। मजबूरी से आप उंगली से उठा के चाटो, इस उंगली में बड़ी ताकत रखी है अल्लाह ने। जो इसमें से जो कुछ निकल रहा है ना, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, वो शफा का बेहतरीन जरिए है। सुभान अल्लाह। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वहदहु ला शरीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जब इससे उसे पूरा चाटे खत्म करोगे तो उसके बाद खाना पीना नहीं करना, कहकशां सुबह तुम हंसती मुस्कुराती उठोगी इंशाल्लाह। पूरा गला साफ, सब कुछ सेट। फिर इसका दूसरा नुस्खा है, ये एक है, ठीक है, ये लास्ट टाइम, आखिरी टाइम सोने से पहले का। ओके। दिन में जब कभी मौका लगे तो आप घर में 2-4 अफराद हैं तो आधा पाव, 1 पाव, आधा किलो करेले का जूस निकालो, छेड़ना नहीं है, मना है। धो लो, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करो, दुपट्टे से निचोड़ लो। दुपट्टे से निचोड़ने के बाद उससे घर वाले थोड़ा थोड़ा पीते शुरू करें रोजाना। आपका गला भी ठीक, आपका मैदा भी ठीक, आपकी आंतें भी ठीक, आपकी कब्ज भी ठीक और सर का दर्द भी ठीक, हड्डियों का दर्द भी ठीक। इस अमल को करें इस सीजन में। ये गरम ठंडा कभी कुछ होता है। खास तौर पे ये खुश्क मौसम जो है ना, एक अजियत है। ये खुश्क, देखें आपको इस 2 बातें समझने की जरूरत है, मुझे भी समझने की जरूरत है। खुश्क मौसम ये है, लेकिन जब बारिश भी होती है, वो बारिश होने के बावजूद भी मौसम खुश्क होता है और जिसमें हाथ पांव फटते हैं और फटते हैं और बड़े बड़े कट पड़ते हैं। तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज मैंने बोला कि तारा मीरा तेल और पेट्रोलियम जेली मिला के अगर लगाएंगे ना, तो आप जख्मों को सिकाई कर रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी लगा के उसको मल लें, पहले गर्म पानी में सिकाई कर लें, थोड़ा मलने के बाद मोजे पहन के सो जाएं, सुबह उठेंगे तो बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू। माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये जो नुस्खा है, ये बहुत कम पैसों में बन जाएगा। तारा मीरा तेल और उसके साथ क्या मिलाना है हमने? पेट्रोलियम जेली। बहुत से बहुत 200-400 रुपए नुस्खा पूरे महीने के लिए काफी, पूरे महीने के लिए। और जहाँ पे मतलब आप ओवरऑल पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं या जहाँ पर आप सब जगह लगा सकते हैं। क्वांटिटी दोनों की इक्वल होगी। हाँ, और क्वांटिटी दोनों की क्वांटिटी इसमें तारा मीरा तेल जो है ना 2 गुना और पेट्रोलियम जेली 1 गुना होगा। ओके, 1 गुना, ठीक है। तो बस 2 नुस्खे हो गए, दोनों याद रखने हैं आप सबको भी। और इससे हमारे पास इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं नुस्खे साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों को आसानी हो जाए। देखें हमारे पास आप देखें दमे की बेहतरीन दवा है। हमारे पास आप आसिफ साहब, फारूक साहब, जी फारूक साहब, वो आज जिसके पैदाशी तौर पर लंग्स खराब थे और आज माशाल्लाह अपनी जिंदगी में ठीक है, शादी हो गई, बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन आज जाके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में आए। और वो बचपन से इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम था, लंग्स उसके खराब थे। इसे दमे के आपको हजारों मरीज आ चुके हैं। आके बताते हैं कल हमारा क्या हाल था, आज क्या हाल था। खांसी के मरीज हैं, 4 साल से 5 साल से खांसी नहीं जा रही थी, वही सब ठीक हो। लेकिन एक छोटा सा काम बताना चाह रहा हूँ, जी हाजी साहब, अगर आप मुझे बर्दाश्त कर लें तो। सर आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा चलें। मेरी जिंदगी के ये अनोखा वाक़या है। कहकशां फरजाना, आपने शायद सुना नहीं सुना होगा। एक मरीज को खांसी हो रही थी, उसी खांसी को उनका बकौल उसके 21-22 साल हो गए। और ये सब लोग के ये एक ढांचा है, वो बांस पे कपड़े टंगे हुए हैं बस। ओके,
جب علاج شروع ہوا تو اس کا علاج ہوتے ہوتے اس کا جسم کھلنے لگا، اور یعنی وہ جو ڈھانچہ تھا اس سے بہتر ہونے لگا. اس نے مجھے بولا جی مجھے پوٹی میں 1-2 دفعہ خون آیا ہے. خون آیا تو یہ بات میرے لیے وہ تھی کہ بھائی خون آیا ہے تو ایسی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. میں نے کہا تم ایک کام کرو، جو آپ کو جو خون آتا ہے نا اس کی تصویریں اتار کے رکھ لو، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب سے دوسری بات کی ہے تو وہ بات ایسی تھی کہ جو اس سے پہلے نہیں سنی. اس نے بولا کہ جب جس دن خون آتا ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ واش روم میں سانس لینا میرا مشکل ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ جو بلغم جمع ہوا تھا اس کی مثال کوئلے کی بن گئی تھی. وہ جو پوٹی سے جو بلغم نکل رہا تھا وہ کوئلے کی شکل میں نکل رہا تھا، وہ ساتھ وہ چھیلتا ہوا نکلتا تھا. آج اس کے بعد اس کا پھر دوسری دوائی ایک اضافہ کیا، اس کا پیٹ کھل کے صاف ہوا، پھر دن میں 4-5 دفعہ واش روم جانے لگا. اس کے پیٹ سے کیا کچھ نکلا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص اپنی زندگی میں آ گیا. آج کبھی کبھار 1-2 سال بعد آتا ہے، لیکن وہ اس کی یہ مسئلہ ہے کہ آپ نہیں پہچان سکتی. پہلے تو یہ تھا کہ یہ بانس پہ کپڑے ٹنگے ہوئے، آپ جو ہے تو وہ یہ ہے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب آپ کی دوائیاں جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. کانسٹیپیشن قبض کے حوالے سے بتائیے گا. قبض کے لیے بہترین دوا ہماری جو 4+5 PG ATS، اوکے، یہ وہ دوائیں ہیں سو آپ کی اگر 50 سال پرانی قبض بھی ہے نا آپ اسے جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن کبھی زندگی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ شاید ان کے پیٹ میں وہ پتھر ویلڈ کیے ہوئے ہیں. اللہ رحم. یعنی ایسے ایک ٹیچر تھی، اس نے ایک چٹکی کھائی تو اس کا پیٹ صاف ہو گیا صرف ایک چٹکی کھانے سے. ٹھیک ہے. اس کی بیٹی نے پوری پوڑیاں کھائی تو جا کے اس کی بیٹی کو جو ہے نا جا کے اس کا پیٹ صاف، پوری پوڑیاں. میں حیران تھا کہ یہ 10 دن کی دعا اس لڑکی ہے، شادی شدہ ہے، 2-3 بچوں کی ماں، دبئی میں کہیں وہاں بھی وہ بھی ٹیچنگ کرتی ہے. تو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ سنا مکی استعمال کر رہی ہے. میں بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، سنا مکی وہ عذاب ہے. جس نے دفعہ کھائی نا وہ رونچی بن گیا. وہ سنا مکی کھائے بغیر اس کو پروٹین نہیں آتی، چاہے وہ مہینہ گزر جائے وہ چیختے گا، روتا رہے گا، چیختا رہے گا. سنا مکی جو ہے نا قبض کی دعا، لیکن کورونا میں جتنی دنیا مری ہے نا کورونا سے کم مری ہے، اور سنا مکی زیادہ مری ہے کہ لوگوں کو موشن لگ کے تو ہاتھ سے بخال، پھر بھی وہ بیوقوف پیتے رہے. میں مانسارا گیا، وہاں دیکھو صاحب برا حشر بنا ہوا، وہ ادھر ڈرپ چل رہی ہے تو کہوا پی رہے ہیں. اور میں نے کہا تجھے خدا کا ہدایت نصیب ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بولا جی وہ ہم نے ٹی وی سنا نا، فلانے مولوی نے بولا، فلانے انہوں نے بولا. وہ بولتا ہے، میں نے کہا اسے بند کر اس کو. میں نے کہا دیکھتے ہیں، اس کو دوائی دی، وہیں سے میں دوائی اس کو بنا کے دی. میں نے کہا دوائی استعمال کرو، کیا نام ہے، بند کرو اس کو. آج یقین ماننا کہ وہ 6 گھنٹے کے اندر موشن بند ہو گئے. آپ میں موشن بند کرنے کی کیا چیز دی جاتی ہے ایمرجنسی میں، یہ آپ سیکھ لو کہ آپ بھی اماں ہو نا. جی بالکل پکی بات ہے، پکی بات. جی کیا کشا میں اس لیے چیزیں بتاتا ہوں کہ ہر گھر میں ماں اور باپ بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں بھی باپ، جب مجھے سر میں دنیا میرے پاس آتی ہے نا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں سوچ کے علاج کرتا ہوں کہ میرے پاس سنا آئی یا یہ آئی تو میں اس کا علاج کروں. نہیں، میرا وجود ہے، میں اس کا علاج کروں. میرا گواہ ہے. کسی کو بھی موشن ہو جائیں یہ سبق سے پڑھ لو. ایمرجنسی میں کیا کر سکتے ہو، اپنے گھر میں گرائی واٹر رکھو. ٹھیک ہے. عمر کے حساب سے آپ خود میزان کر لو. حساب کتاب میزان مطلب ہے برابر کر لو. آپ کی میری عمر کے لوگ کوئی بھی ہیں، 2 چمچے کھانے کا گرائی واٹر، 2 چمچے ٹھنڈا یخ برف والا پانی مریض کو پلا دو. ٹھیک ہے. اور جو ڈاکٹری دوائی دے دیں، لیکن آپ جو کیا نام ہے جو گھر میں جو ہوتا ہے چٹکلے انہیں بند کر. اچھا. وہ بھی کبھی کی تباہی پھیلاتے ہیں. جی بالکل. ایسی تباہی پھیلاتے ہیں کہ بندہ دنیا میں چلا جاتا ہے. اماں نے کہا، دادی نے کہا، نانا نے کہا، فلانے نے کہا، خالہ نے کہا، تو وہ بندہ کھایا تو فارغ بھی ہو گئے. یہ بھی ہمارے سامنے کئی دفعہ آ چکا ہے. بالکل ایسے ہی. دن میں 4 سے 5 مرتبہ 2 چمچے گرائی واٹر میں 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی ملا کے انہیں پلا دیں. اگر اس میں ان کے ایموشن کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو ایک کام اور کریں. پہلے تخم میں بالنگے کھانے کا چمچہ ٹھنڈے یخ پانی سے پی لیں. اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کریں، لیکن یہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرنا ہے، آخری حد ہے. اگر زیادہ کرو گے اگر قبض ہو گئی نا تو وہ توڑنا سمجھ لو کہ پتھر توڑنے کے برابر ہو جائے گا. اللہ رحم. میں اس لیے ڈے نائٹ میں آپ کو حساب بتا رہا ہوں. میں اس میں نقصان اور فائدہ دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں بالکل صحیح. کیونکہ ہمیشہ آپ سے میری بات ہوتی ہے، کہیں بھی پروگرام کرتا ہوں یہ ہوتی
کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں, ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی غلطی نہ کروائے, اللہ سے دعا کرتا ہوں جس سے کسی کا نقصان ہو, ہر وہ کام کروائے جس سے سارے جہان کا فائدہ سب کی بقا سلامتی ہو. بے شک, یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. تو جب آپ کے موشن بند ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے نا صرف گرائی واٹر پہ رہنا, یہ تحفے بلنگے والا کام بند کر دینا. تحفے بلنگا بہترین چیز ہے, ملنگے کہتے ہیں لیکن آپ لوگ ملنگا کہتے ہیں, ہم بھی آپ کو ساتھ ملنگے کہتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں تحفے ملنگے, ایک ملنگ سے ذرا ہو گئے تو ملنگے بن گئے, تو لیکن ہاں تو بولتے ہیں 99% ملنگے بولتے ہیں. اچھا, ہاں تحفے ملنگے, تو اکثر وہ صحیح ہے تحفے بلنگے. جی بالنگے, ٹھیک ہے. تو آپ پھر اس کو 2-4 دن تک آپ استعمال کر لیں, گرائی واٹر پھر ختم کر دیں اور آپ سادے پانی سے استعمال کرنا شروع اور اگر حاجی صاحب موشن کے ساتھ الٹیاں بھی ہو رہی ہوں تو الٹیاں دونوں چیز فائدہ ہیں, گرائی واٹر دونوں میں فائدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ نے کبھی کبھی وہ چھیڑ دیتی ہیں نا تار, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. الٹیوں کی بات ہے کہ وہ خاص طور پہ کہکشاں جن خواتین کو امید سے ہوتی ہیں, ماں بنی ہوتی ہیں, وہ پیگنٹ ہوتی ہیں, تو ان کو الٹی موشن زیادہ ہوتی ہے. اگر موشن نہ بھی تو الٹی ہوتی رہتی ہے, ان کے متلی ہوتی رہتی ہے. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گرائی واٹر اسی انداز میں استعمال کریں جو میں نے بتایا, اور دوسرے کام میں کریں کہ ٹھنڈا یخ پانی. آپ اردو آتی ہوگی نا, میں سیکھ رہا ہوں. جی بالکل حاجی صاحب, یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی بریک کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین آپ لوگ کہیں جائیے گا, میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب ایک کالر ہے ہماری مسز محمود, کال کری تھی. ان کا یہ سوال ہے کہ ان کو گھٹنوں میں درد ہے اور شوگر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے اور کھانسی بھی بہت ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں. اس کا سب سے بہترین حل ہے, اتنی تکلیفیں میرے پاس آ جائے, میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چلوں گی, ساتھ چلانے والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ایسی جن کو مختلف بیماریاں, پیچیدہ بیماریاں, تو وہ بہتر یہ ہوگا وہ میرے پاس آ کے اپنا علاج کروائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہوتی. اس سے ہمارے پاس ایک شہزادہ موجود ہے, یوسف صاحب. آج اپنی زندگی میں, کل جب آیا تھا 12 بنا ہوا تھا, یہ بھی ایک بیماری تھی جو آج تک 20 دن میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو یہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس آ کے علاج کریں. اس کا بہترین حل یہی ہے, جو بھی ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, گھٹنے, ٹخنے, ناک, موریں, یا ویٹ الرجی ہے, گندم سنگتے ہی موشن ہوتے ہیں, تو سب کا کامیاب علاج ہے. آرٹسٹک ہے, آرٹزم ہے, سی پی چائلڈ ہے, اس سب کا الحمدللہ کامیاب علاج ہے. فوزن شولڈر جو یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, فالج ہے, لکوہ ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو بیماری تھی, مطلب یوسف کے ساتھ جو مسئلہ تھا, وہ مسئلہ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو ان کو سمجھنے میں ہی اتنے کوئی ٹیسٹ ہو جاتے, کیا ہو جاتا, اور بچے کی پرابلم اتنی جلدی حل نہیں ہوتی. 2 سال کا بچہ جو کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, اس کو کیا تکلیف ہے, کیا پرابلم ہے, وہ تو ظاہری طور پہ آپ لوگوں کو دکھا اور ان کی امی نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ یورین پاس نہیں ہو پا رہا. تو حاجی صاحب یہ جو چیزیں مطلب قابل یقین ہو جاتی ہیں میڈیکل میں, اور وہ لوگ تسلیم بھی نہیں کرتے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو میں نسخے کا آخری سے پورا کر لوں. جی بالکل. کہ جس کسی کو بھی, آپ کو کسی کو چھوٹے بڑے جس کو بھی الٹی آ رہی ہو, وہ خاص طور پہ جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں, پیگنٹ ہوتی ہیں, ان کے لیے کہ وہ پانی ٹھنڈا یخ لے لیں. ٹھیک ہے. پہلے پاؤں کے اوپر چھٹے ماریں ٹھنڈے یخ پانی کے, پھر پاؤں کو نیچے ماریں, وہ الٹی فوراً بند ہو جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کسی کسی کو بھی الٹی ہو, کہیں بھی ہو, کوئی مسئلہ بھی ہو, یہ وہ نسخہ ہے کہ لاکھوں سال سے استعمال چلا آ رہا ہے. جب میں طالب علم پڑھ رہا ہوں, والے بے پڑھ رہا ہوں, تو الحمدللہ جو کچھ مجھے ملتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فیض عام کر دوں. بالکل. کیونکہ کہ شاید اس کی وجوہات کیا ہے. لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا, پھر چیزیں کو چھپاتے ہیں, لیکن میں دنیا میں فیض عام کرتا ہوں. بالکل. اسی وجہ کیا ہے کہ مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ میرے پیچھے کروڑوں نہیں اربوں ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے, آج بھی وہ کل بھی اٹھیں. بے شک, سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. جی. تو اب آپ کا سوال. جی, جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے بات کو کہ بھائی دیکھیں, آپ کی بات 1 کروڑ% صحیح ہے. 8% صحیح نہیں ہے, 100% نہیں ہے, کروڑ% صحیح ہے. ڈاکٹر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن جب خود بیمار ہوتے ہیں نا, لفظ کیا بولا, لیکن جب خود بیمار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, پھر تسلیم کرتے ہیں. آپ کی بات کا دوسرا حصہ باقی ہے. جی, وہ بھی سنا دوں. بالکل سر. ہمارے پاس ایک صاحب علاج کرانے کے لیے آئے, تو وہ علاج جو اس کا ہو رہا ٹھیک ہو, میں نے پوچھا کیا کرتے, بولا میں بینک میں کلرک ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ مریض آ گیا, رش بہت تھا, اور ایک لڑکی نے بولا
کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں نے کہا بیوی میں ڈاکٹر نہیں. میں نے کہا معصوم صاحب نہیں. بولا نہیں سر آپ کو نہیں, ان کو کہہ رہی ہوں. میں نے کہا کون؟ میں نے کہا یہ تو بینک میں کلرک ہے. بولا سر میرے کزن نہیں ہے. اللہ رحم, مطلب چھپاتے ہیں؟ یس, لیکن کچھ نہیں بھی چھپاتے ہیں. اچھا, کچھ نہیں بھی چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چھپاتے ہیں. کچھ کیا 99% چھپاتے ہیں. ہمارے پاس آ کے علاج کروانے کے بعد بھی وہ نہیں بولیں گے کہ ہمارا یہ شعبہ ہے. اچھا, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں شفا, میں بتاؤں کہکشاں تو آپ ڈاکٹر ہو, بالکل. مجھے بخار ہے, میں جاؤں گا تمہارے پاس, کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے. یہ بیمار ہے تو یہ میرے پاس آئیں گی, میں بیمار ہوں میں کسی اور کے پاس جاؤں گا. کہاں شفا لکھی ہے تو کوئی نہیں جانتا. بے شک, بے شک. لیکن شفا تلاش کی جاتی ہے, رزق تلاش کیا جاتا ہے. بے شک. تو یہ کہ وہ بعد میں خود مانتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں, یہ بھی یاد رکھو. دیکھو میں آپ کے پروگرام میں ایک ڈاکٹر کا نام لیتا ہوں, تسمیہ بلو. وہ عظیم ترین ڈاکٹر ہے. میں کہتا ہوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے, ماشاءاللہ. اور دیکھیں اس کا جو میرے پاس جو ٹریٹمنٹ ہوا, بچے کا ہوا, ایٹروپی اس کی تکلیف تھی, اس کی انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی تھیں. آپ وہ ہاسپٹل والے کے 15 لاکھ کا اسٹیمیٹ دیے کہ اس کو کاٹ سے کریں گے, یہ اس کو دے دو, بچے کو دے دو. ہاں ان کو دے دیجیے. بیٹا تم آگے لے لو, بچے لے کے باہر بیٹھ جاؤ. اچھا اس کو لے کے نا باہر بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. آ جائیے. تھک گیا ہے, یہ تھک گیا نا. باہر لے کے بیٹھ جاؤ, باہر بیٹھو آرام سے. ٹھیک. میں نے کہا اگر تم میری بات مانو, اگر میری بات مانو تو اس سے نیچے آنا. اچھا, یہ جیسا بھی اس کو ایسا رہنے دو. میرا رب ایمان اٹال ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے میری بات مانو ان تسلیم کی. آج بچہ بالکل پورا مکمل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے دوسری بات ہے کہ ہماری پاس بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, بہت سینئر ہیں, عمر خاص سے 60-70 کے بیچ میں گائنی کی ڈاکٹر ہیں, خواتین کے. ماشاء اللہ اس کے ہاتھ سے ہزاروں بچے پیدا ہوئے. اس کے پاس ایک وہ تھا, کیا نام ہے, ملازم ہے, اس کی بچی CP چاہتی. اچھا, میں ڈاکٹر کوثر کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایک عظیم انسان ہے جس نے صحیح راستہ دکھایا ہے. میرا سوال یہ ہے فرزانہ, راستہ صحیح دکھانا چاہیے لوگوں کو. اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ تم جاؤ جا کے یہاں پر جا کے دکھاؤ, مجھے یقین ہے یہاں سے شفا ملے گی. اور آ کے اس کے ملازم نے بچی کا علاج شروع کر دیا. وہ بچی آج 80% ٹھیک ہو چکی. ماشاءاللہ. CP چائلڈ. بالکل. جبکہ اس کا جہاں جتنا بھی میرا خاص خرچہ ہے, زیادہ میری کھوپڑی کام کرتی, وہ ڈاکٹر کوثر برداشت کر رہی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. لیکن اس نے راستہ تو صحیح دکھایا. جی. دیکھیں خود ڈاکٹر وہ 10 جگہ اور بھی بیچ سکتی تھی, اور یقیناً دکھایا بھی ہوگا. میں شاید یہاں پر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. انہوں نے دکھایا ہوا, چیک کرایا ہوا, جہاں سے دوائی بھی لی ہوگی, کیونکہ لازم آتا ہے جو میڈیکل کی فیلڈ ہے. ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. جب یہ پریشان ہو گئی نا, بچہ اتنا پھولتا جا رہا تھا, تو یہ ڈاکٹر کے پاس گئی. انہوں نے کہا کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ. پھر انہوں نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس, سمجھ میں نہیں ہے, تب انہوں نے بات کی. تو ظاہر ہے لوگ راستہ نہیں دکھاتے. مین مسئلہ یہ بہت غلط بات ہے. اور کتنی پریشانی ہوتی ہے, کتنی پریشانی ایک ماں کے لیے اور ایک پوری فیملی کے لیے. بالکل. کہ جب بچہ بول نہیں سکتا, اس کی تکلیف کیا ہے, وہ پھولے چلا جا رہا ہے, اللہ نہ کرے. وہ دیکھ دیکھ کے, اور ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا ایک طرح سے اذیت سے گزر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور بالکل آپ نے بہت اچھا کام کیا فرزانہ. یہ میں آپ کو جو ہے وہ بولنا چاہوں گی, اللہ کی ذات ہے, کرنے والی ہے, بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ فرشتہ صرف لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہدایت وہی کر سکتا ہے. بے شک, جسے چنتا ہے بس, بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا علاج کے لیے, اور آپ کو وسیلہ بنایا یہاں تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ لوگ جو ہے نا آج کل اتنے مصروف ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کسی اور کی پٹی کے, ہم کیوں اس میں پریشان ہوں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بالکل سچی بات میں کرتی ہوں نا عادی صاحب, یہ آپ اور لوگ دوسروں کے معاملے میں بالکل اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں. ہم بھی بولتے صحیح بولتے جی, بالکل صحیح. ہم لوگ دونوں بولتے, دونوں صحیح بولتے. بالکل ایسے ہی ہے عادی صاحب. نہیں, آج کل کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں نفسا نفسی کے دور میں کہ لوگ نہ کسی کے معاملے میں پڑھتے ہی نہیں. اچھا, اگر آپ کسی کی مدد کرنے جائیں تو سامنے والا کوئی اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا, یا تو کوئی پرابلم ان کی آپس میں کوئی ڈیلنگ ہوگی, یا تو یہ ان کا کوئی مطلب ہے جب ہی آپ مدد کریے, ورنہ کوئی مدد کرنے کا کیا وہ بنتا ہے. یہ بھی بلا غرض اور یہ بھی بلا غرض. بے شک, بے شک, الحمدللہ. ان کے پاس آنے کے لیے صرف آپ کا کرایہ لگے گا, کوئی فیس چارج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. دوائی کی فیس ہوتی ہے جو کہ ہم ہمیشہ, دوائی کی تو ہر کوئی ظاہر ہے دوائی کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن جیسے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جیسے کہ اب مسئلہ یوسف کا تھا کہ اس میں صرف کارڈ سے ہی فرق پڑ گیا اور دم سے فرق پڑ گیا, الحمدللہ. تو ان کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہوئی, بس ان کا جو رینٹ لگا ہوگا یہ آٹو میں یا کسی بھی چیز میں, وہ بھی اپنا رکشا اپنا ہے. اچھا, ماشاءاللہ.
माशाल्लाह, वेरी गुड। तो मतलब फ्री में इनको तो माशाल्लाह इलाज हो गया और ये सब ठीक फिर हो भी गया। आना जाना लगता है, और आजकल की महंगाई के दौर में बिल्कुल खर्चा होता है। नॉर्मल फैमिली के लिए ये भी बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ मुश्किल है। और जाता है। मैं कहती हूँ कि हाजी साहब के पास जाने से आपको एक वैसे भी रूहानी तस्कीन मिलती है, क्योंकि हाजी साहब बहुत अच्छे तरीकेकार से इलाज करते हैं। हाजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइएगा। कहकशां में बगैर नाम लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, बगैर नाम लिए, हाँ, ठीक है, फरमाइए। अगर ये अल्लाह सामने रखे फर्जाने से ये नए काम करी, ऐसे नए काम और भी बहुत सारे लोग ऐसे कर जाते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, ज़िंदगी आसान करे। आमीन। मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे पता 90 के आसपास की बात है कि हमने पूरा अखबार का पूरा पेज किसी पे छपा हुआ था कि खानदान अंध हो गया, नाबीन हो गया, लंगड़ हो गया, लूलो हो गया, ये हो गया। तकरीबन कोई भी शायद अखबार ऐसा वो ना छपा। अच्छा, हमने जो है ना उसका था पता अखबार में लिखा था, पूछ के वहाँ जाके पहुँचे। मैंने बोला भाई इन बच्चों को मैं इलाज कर देता हूँ, इलाज करता हूँ, तुम्हारा खर्चा नहीं, दवाई मैं अपने पास से दूंगा, दम कराने कराना पड़ेगा, तो मुझे क्या दोगे? तो मैंने कहा भाई मैं इनका इलाज करना चाहता हूँ, वो भी फ्री में, फीस बिल्ला जो दवाई बनती है मैं बना के दूंगा फ्री में। बोला नहीं, मुझे रोज़ का इसका क्या नाम है, आने जाने का किराया भी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो उनको उसका कारोबार यही है। उसको 90 में 300 रुपया रोज़ाना दे रहा था रक्शे में आने और जाने का, उसको उसकी औलाद के लिए। तो बच्चे ठीक हो गए तो कहने लगे जी मुझे 5 लाख रुपये दे दो। मैंने कहा भाई 5 लाख तेरे बच्चों का इलाज? ये बोला ये तो मेरा कारोबार है। मैंने कहा भैया तू निकल जाएगा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह रहम, मतलब इस तरह के लोग भी होते हैं। बच्चे ठीक थे, मैं खुश था कि अब ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद देखा था बच्चों की सभी हालत ख़राब। पता चला कि जो डिस्टिल वाटर, जो बैटरी का पानी है, जो बैटरी में डालते हैं तेज़ाब वाला पानी, वो जो है ना जब ये तो वो लगा ले, लगाने के बाद अशर बिगड़े, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो तवील ज़माना, एक तवील, पता नहीं आजकल का नहीं पता, लेकिन सालों तक वो बच्चे बिकते रहे, कैश होते रहे, रक्शे के पीछे बोर्ड लगा होता था और एक तबाही फैली होती थी। तो बहरहाल देखें, आज ये बच्चा आया, खजाना लेके आई, दुनिया आती है जाती है, शिफा मिलती है, दुआएं मिलती हैं, दुनिया ने कारोबार बना लिया। लेकिन ये वो इलाज वो नहीं करवाते, उनको कारोबार करने से पैसा बना। अल्लाह रहम। और आप हाजी साहब, उनको ये भी नहीं खौफ कि उनका आखिरत में क्या होगा? नहीं, उसको कोई नहीं सोचता। हमने एक साहब हमारे पास से, उसको क्या नाम है, सब कुछ वो जो था, वो बड़े कारनामे करके गया, उससे बोला लाके बैठाया को फेंकोदा, बोला वो क्या होता है? बोला कब्र में देखेंगे। अल्लाह अकबर। नहीं, जिसको हराम मुंह को लग जाए ना, एक बात सीख लेना कि जिसके मुंह को हराम लग जाए ना, वो हलाल नहीं खा सकता। शैतान इतना हावी हो गया है ना इंसान पर। मैं बताऊं कि आप ट्रैफिक पुलिस को देखो, उनके खून में हराम बसा हुआ है। आपकी गाड़ी सारे पेपर मुकम्मल है और आप बोलें कि नहीं चलाना हो क्या, जिसमें खराबी है, और किस तरीके से आप थाने में किसी काम से चले जाओ और आपको पहले क्या नाम है, वो आपको कैश करेंगे, फिर आगे काम। आप इन सारी बातों को छोड़ेंगे, अगर डॉक्टर की भी देख लेंगे, अगर डॉक्टर भी देखेगा कि रिपोर्ट सही है, लेकिन उसे उन पेचीदगियों में उलझाता रहेगा ताकि वो उनकी फीस चलती रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बार बार बुलाते हैं हाजी साहब। डॉक्टर्स का भी अब ये नया जो है सिस्टम वो हो गया, इजाद हो गया। अपनी जात को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, अगर मुझे बर्दाश्त करो तो। सर आपको हम बर्दाश्त करने के लिए पूरी बर्दाश्त बिल्कुल हम आपकी बातें सुनते हैं। मैं 2018 में सीढ़ियों से गिर गया था, लाइट चली गई, मैं बच्चे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, सीढ़ियों से मैं इससे लाइट चली गई तो मैंने पाँव में आगे सीढ़ी है, लेकिन गिरा जाके, वो इतने फासिल जाके मैं लगा कि कंधा टूटने से बच गया, लेकिन दोनों घुटने जाके हिट हो गए। आग होने से मेरे दोनों घुटनों के बीच में इतने गैप आ गए, डबल रोटी का पीस इतना, अल्लाह कदम उठाना मुश्किल। आंखों में आंसू आए, बच्चों को नहीं बताया, बच्चे को एयरपोर्ट छोड़ के आए, वापस आया तो बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं जाता, मुझे पता, अगर तुझे ये मालूम होता कि मुझे लगे तो तूने नहीं जाना था, इसलिए मैं आपको नहीं बताया। वहाँ जनाजे में शरीक होना भी ज़रूरी है मानसरा में। फिर मेरी बहुत ही प्यारी बेटी दिल से पैदा हुई है, दिल से पैदा हुई। मेरी तमाम औलाद, तमाम नसूसी वो कदर करेगी, पलकों में बैठाएगी। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बेटी मेरी। माशाल्लाह। उसने दुबई में वहाँ से किसी डॉक्टर का नंबर निकाला, उसकी वेबसाइट बहुत तवील, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था, बोला जी यहाँ दिखाएं और ये ज़मीन आसमान एक हो जाता है, इतने का बोला। अच्छा, क्या जी, उसने टाइम खुद ही लिया, लेके तो दिया था, हम जाके पहुँचे, मेरा बच्चा लेके वहाँ जाके पहुँचे, दिखाया तो उसने बोला एक एक्सरे, मैंने कहा एक्सरे तो मेरे पास अभी नहीं है, बोला यहीं से करा लो। जो ज़माने में 350 रुपये के यहाँ एक्सरे हुए थे, वो 350 के एक्सरे वहाँ 5000 रुपये के। अल्लाह अकबर। 4000 फीस। उसने सिर्फ 20 सेकंड चेक किया, यूँ किया
جو کیا 20 سیکنڈ 4000. کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا روحانی علاج کرتا ہوں. بولا میری شٹ کے درد ہے, کون سا کا درد ہے. میں نے کہا دم کر دیے, کاٹ کر دی, داغی تھوڑی ٹھیک ہوگی. بولا ماشاء اللہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں. دن میں تو بار بار پین کلر مجھے کھانی پڑتی ہے لیکن میں تو ٹھیک ہو چکی ہوں. میں نے کہا پانی لے, پڑھ کے طرف سے فوراً فٹافٹ پانی منگوایا, میں نے پڑھ کے پانی دے دیا. دوائی کھانے کے بعد جو میرا حشر ہوا, اللہ مان الحفیظ, اللہ مان الحفیظ, میرے پاؤں اتنے موٹے تھے کہ میں چپل نہیں پہن سکتا. اللہ دوائی کھانے کے بعد جو میرا حال تھا, وہ میں نے فون کیا کہ یہ صورتحال ہے, یہ صورتحال ہے کہ اب کیا کروں. بولا یہ کر لو. پھر وہ کہہ رہے یہ کر لو. پھر ایک اور ڈاکٹر جس سے انہوں نے کہا اسی بات 100% صحیح ہے, بچے نے کسی اور سے ٹائم لیا, لا کے وہاں دکھایا تو بولا آپ اس دکان سے دوائی لینا. بھائی یہاں دکانیں تو بہت ساری, اس سے لینے بولا نہیں آپ اس سے لیں, وہ خیال رکھے. اور دوائیاں بھی وہ لکھ کے دیتے ہیں جو انہی کی میڈیکل اسٹور سے مل رہی. یہ بھی سسٹم جو ہے کب سے ایجاد ہوا ہوا. آپ وہ جو وہاں پر دوائی اچھی خاصی دوائی لے کے آئے تو اس سے پوچھتے ہیں بچے نے بھائی تمہارا کوئی رشتے دار ہے؟ ڈاکٹر نہیں وہ شام کو جاتا ہے اپنا حساب لے جاتا ہے. اللہ, بہت مطلب یہ آپ کا جو یہ پورا سینیریو ہے اس میں آپ کے کم از کم کتنے لاکھ روپے جو ہے اس پورے سب برباد ہیں. اس کے بعد اللہ نے کرم کی اپنی دوائیں بنائیں, اللہ کا کرم و کرم ہے, دوائیں بنائیں. آج اپنی زندگی میں خوشحال ہوں, کوئی درد کرم نہیں. اور وہ گیپ بھی ٹھیک ہو بالکل گیا گیپ باہر گیا. جب گھٹنے والے آتے ہیں انہیں دوائیں دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ ان کو پریس کرو اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی صاحب یہ ایستما کی جو سانس کی بیماری ہے اس کے بارے میں بتائیں, آپ کے پاس اس کی بھی بہت زبردست دوائیاں اس موجود کی ہیں. بہترین دوا ہمارے پاس ATS اور PG 4+5 اور اس کو کیا نام ہے وہ ہے آئل ہے, استعمال کرتے ہیں. آج مجھے لے کے آنا تھا کہ مجھے اب یاد آیا کہ سامان لے کے آنا تو میں یہاں پر مجھے ڈسپلے کرنا تھا. اگلے پروگرام میں لے کے وہ سامان پیک کیا اور رکھا ہوا تھا. آج تو میں بھول کے آ گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں لے آئیے. نیکسٹ پروگرام میں کرتا ہوں. اس میں آئل آپ کو ناک کے اندر لگانا ہے, سینے پہ لگانا ہوتا ہے, سکائی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لہسن والی کریم ہوتی ہے, آپ نے لہسن خود لانا ہوتا ہے. آپ سینے پہ کمر کی مالش کرتے ہیں اور آپ کے یہ مالش یہاں ہوتی ہے لیکن اندر پھیپھڑوں تک وہ تاثیر پہنچتی رہتی ہے, وہ بالکل سب ٹھیک ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے پرہیز لازمی ہوتی ہے. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, بکرے گوشت بغیر چربی کے ہوتا ہے. اس طریقے سے معاملہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے, وہ بندہ اپنی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے. بالکل. ناظرین دعائیں کارڈ کی جانے بڑھیں گے. حاجی صاحب دعائیں کارڈ کی جانے مجھے بڑھیں پین گے. چاہیے ہوگا, میں پین لے کے نہیں آیا. اچھا آپ کو پین چاہیے ہوگا, میں آپ کو دیتی ہوں وہ پین, یہ لیجیے حاجی صاحب. چلیں بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین دنیا جہان میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں پر آپ کو تکلیف ایک ہاتھ وہاں رکھے گا, اپنے سینے پہ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لیں. گلے میں تکلیف ہے گلے میں رکھیں, سینے پہ آتا سینے پہ رکھ لیں. ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفی بیماریاں جن جادو مشفا شنے ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آپ بھی گلے پہ ہاتھ رکھ لو اپنے. تکلیفی بیماریاں جن جادو ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو, ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان داری ہو. پاکستان کے ظاہری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو, نشے ختم ہو, شر فساد پھیلانے والے ختم ہو, ملک قوم کے دشمن ختم ہو, چور ڈاکو ختم ہو, نشے ختم ہو. آمین ثم آمین یا رحمت اللہ. سب تکلیفی بیماریاں جن جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. سب تکلیفی بیماریاں جن جادو ختم ہو, شفا ملے. یہ ہمارا ADM یوٹیوب چینل ہے, ADM نیچرلز ہرب. یہ ہر پروگرام میں یہ چیز موجود ہے. اس کو 24 گھنٹے میں جتنی مرتبہ چاہیں آپ استعمال کریں, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہوتی ہے. میں ہر کسی کے سامنے موجود ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. جس وقت بھی وہ پروگرام شروع کریں گے تو ان کے سامنے موجود ہوں گا. ایسے بچے کو ان کا تھا یہ بھی گھر میں یہ اس طرح سے دم کیا, اس کو گھر میں ان کو بس واٹس ایپ تو ہوگا نہیں بس, نہیں شاید ہی ہو. ہاں تو وہ تو یہ بھی اپلوڈ کر لیں, فائدہ ہی فائدہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ہے, پوری دنیا جہاں انسان ہے, بالکل مشرق سے مغرب شمال جنوب تک انہیں شفا ملے گی. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن یہ یقین اٹل ہے کہ چند سیکنڈ میں شفا آتی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. کہ معصوم آدمی ہوں, بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ معصوم آدمی ہیں, ہم بہت مانتے معصوم. ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حاجی صاحب یہ جو آپ کی لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ بلی والی, اس کے بارے میں مطلب صرف انسان نہیں, آپ کا جو دم ہے, دم کے وہ پانی ہے, وہ جانور بھی اس سے شفایاب ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تمام جتنے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں, اپنی گائے بھینسوں کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں, دودھ کا موتاؤں کو بھی وہاں بھی فائدہ ہو رہا ہے. گائے بھینسیں بکریاں اور بلیاں جتنی بھی چیزیں, وہ سب کسی ہر زندہ چیز پہ استعمال ہو سکتا ہے, ہر زندہ چیز پہ استعمال ہو سکتا ہے. بالکل ایسا. تو یہ اللہ کی عظیم کرم نوازی کہ شفا تو سب کو چاہیے نا.
ہر کسی کو شفا چاہیے. بے شک. میں ایک زمانے میں نے خاموشی سے غلطی کی تھی. خاموشی سے غلطی. ہاں خاموشی سے غلطی کی تھی. وہ عموماً ہم لوگ سانپ کو مار دیتے ہیں, ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, سانپ کو مار دیتے ہیں. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو ہے نا وہ اس زخمی کا کسی نے مارا تھا, تو میں نے کیا کہ خاموشی سے جا کے نا میں اسے کیا نام ہے پیالے میں دودھ رکھ کے آ جاتا تھا, وہ سانپ وہ دودھ پی لیا کرتا تھا. اوکے. سانپ ٹھیک ہو گیا. لیکن جب میں جاؤں تو وہ فاصلے پہ آ کے وہ بیٹھ جاتا تھا. میں گھر والوں کو بولتا نہیں تھا کہ میں بولوں گا مجھے بھی ماریں گے اور سانپ کو بھی ماریں گے. اچھا صحیح بات ہے. بالکل. بچہ تھا نا, بچپنا تھا نا کہ مجھے بھی ماریں گے اور سانپ کو بھی ماریں گے. لیکن وہ سانپ صحت مند ہو گیا, اس نے مجھے کاٹا نہیں, وہ کافی فاصلے پہ رہتا تھا. اچھا. تو اس کے بعد میں کراچی آ گیا, اس کے بعد نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بالکل حاجی صاحب, جانوروں کی بھی اپنی حس ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. وہ جو بلی تھی وہ ویسے بلی جو ہے وہ پانی سے ڈرتی ہے, لیکن وہ جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو وہ آتی تھی اپنے مالکان کے پاس اور کہتی تھی مجھ پہ دم کر. پانی ڈالو, اور ویڈیو ہے باقاعدہ, ہم نے اپنے پلے بھی کی تھی اسکرین. تو اس میں جان تکلیف ہوتی ہے, آگے بیٹھتی ہے, کریم سے مالش کرواتی ہے. دیکھیں کریم لگا کے نا, کریم سے ہماری جو کریم ہے اسے مالش کرواتی ہے, خود پلٹتی ہے, بولے یہاں بھی کرو, پھر یہاں ہوتی ہے یہاں بھی کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک سب کو سلامت. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. بالکل. بس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائیں. جو لوگ عجیب و غریب سے مارکیٹ میں آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ عجیب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ طریقے کار سے علاج کرتے ہیں. لوگ پریشانی کی حالت میں جاتے ہیں ان کے پاس اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے. ہم لوگ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے, ہم میں اخلاق باقی نہیں رہ گیا, ہم کسی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر کوئی پیسے کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کے لیے کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر دین اسلام کو پڑھا ہوتا, اس کی طرف گئے ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. بالکل صحیح بات ہے حاجی صاحب. اور یہ دیکھیں نا اخلاق کی کتنی کمی ہوتی جا رہی ہے. بے حد کمی لگتا ہے ہی نہیں. مطلب ہم سلام میں پہل کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ہم کمتر ہو جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے. یہ بات ایک چیز ایسی ہے کہ اور کوئی کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے. اتنے ہم لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر برداشت کی کمی. یہ برداشت غصہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے حاجی صاحب جو لوگ اس سے بہترین چیز ہے, درود شریف پڑھ کے دعا مانگو, پانی پھو کے پیو, غصہ ختم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو شارٹ میں؟ دیکھیں سب سے بہترین پیغام یہ کہ آپ اللہ سے پیار کرو, رسول سے پیار کرو, انسان سے پیار کرو, انسانیت سے پیار کرو. واہ واٹ اے کسی ذات پاک کو مت دیکھو. بالکل, واٹ اے بیوٹیفل میسج پائے حاجی صاحب. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرزانہ آپ کا شکریہ, سیما آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے. اور یہاں پر ناظرین وائنڈ اپ کا ٹائم ہو چکا ہے. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.